سیدنا حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، کہ اس شخص کے لیے مبارک بادی ہے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا جائے۔ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے لیے مسرت کا باعث ہو، تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار لکھوانے کی فکر کرے۔ اس لیے روزانہ معمول بنا کر کثرت سے استغفار کا اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا نامہ اعمال روشن رہے۔ ویسے تو آدمی جن الفاظ کے ساتھ بھی چاہے توبہ و استغفار کر سکتا ہے، اس میں کسی زبان کی بھی کوئی قید نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استغفار کے اعلیٰ کلمات تعلیم فرمائے، جو بلا شبہ جامع بھی ہیں اور بابرکت بھی ہیں۔ سیدنا حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ جس سے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا ہی بندہ ہوں، اور حتی الامکان آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ سے اپنے برے کاموں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں اپنے اوپر آپ کے احسانات کے ذریعے آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اور اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوں، پس آپ میری مغفرت فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل یقین کے ساتھ یہ کلمات دن میں پڑھے، پھر شام ہونے سے قبل اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اگر شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے اس کی موت آ جائے تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کے کلمات کہے تو اس کے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ اس نے میدان جہاد سے پھیٹ پھیر کر بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ اس استغفار کے الفاظ یہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے نگرانی کرنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اس لیے ان کلمات کو یاد کر کے ان کا ورد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ آیت قرآنی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ
اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے درجہ ذیل کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب فرمائی، سبحانک اللہم و بحمدک عملت سوءا او ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے برائی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پس آپ مجھے بخش دیجئے، بے شک آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فارحمنی فانک انت ارحم الراحمین۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے برائی کی ہے اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، پس آپ مجھ پر رحم فرمائیے، بلا شبہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے برائی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پس آپ میری توبہ قبول فرما لیجئے، بلا شبہ آپ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ بلا شبہ مذکورہ کلمات بھی عظیم الشان ہیں اور یاد کرنے کے قابل ہیں۔ اگر معنی کے استحضار کے ساتھ ان کا ورد رکھا جائے تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے اور ان سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔